کسی شخص کو برائی یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا دیکھے اور اس کو روکنے پر قادر ہو، لیکن کسی کا لحاظ کرتے ہوئے نہ روکے یا دین کے معاملے کی زیادہ پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نہ روکے تو یہ مداہنت ہے۔ مداہنت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان یعنی شریعت کے خلاف کام کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا واجب ہے، اس کو برائی روکنے سے باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمتیں باندھیں گے اور گالیاں دیں گے، یا معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا، یا اس کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، تو ترک کرنا یعنی برائی سے منع نہ کرنا افضل ہے۔ جو برائی روکنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ برائی کو کم از کم دل میں ضرور برا جانے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترجمہ کنز الایمان: جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور قدرت کے باوجود گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ نمبر 1 جہالت۔ نمبر 2 مال کی طمع، مثلاً کسی سیٹھ صاحب یا امیر آدمی کی جانب سے نذرانے آتے ہوں تو اسے گناہ کرتے دیکھ کر قدرت کے باوجود محض اس لیے منع نہ کرنا کہ اس کی طرف سے عنایات بند ہو جائیں گی۔ نمبر 3 مروت، بعض اوقات ذاتی دوستی یا کسی اور وجہ سے برائی کرنے والے کا لحاظ کرتے ہوئے قدرت کے باوجود اسے برائی سے منع نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4 سستی۔ نمبر 5 بری صحبت۔ نمبر 6 دنیاوی اغراض، جیسے بعض دفعہ کسی حکومتی عہدیدہ دار یا کسی بڑی شخصیت سے ذاتی کام نکلوانا، مثلاً اس کے ذریعے بیٹے کو نوکری لگوانا ہوتا ہے۔ اسے گناہوں میں ملوث دیکھ کر باوجود قدرت چشم پوشی سے کام لینا تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائے، ورنہ مطلوبہ کام رک جائے گا۔ نمبر 7 خوش آمد، کیونکہ خوش آمد کرنے والا دوسروں کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور گناہ سے روکنے پر قدرت کے باوجود اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ گناہ والے کام کو ہی معاذ اللہ عز و جل اچھائیوں میں شمار کر ڈالتا ہے۔ نمبر 8 حب جاہ، یعنی شہرت و عزت کی خواہش۔ ایسا شخص شہرت و عزت میں کمی آنے کے خوف سے مداہنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ حضرات نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینے
اور برائی سے منع کرنے کے فضائل و فوائد اور اس کام کو ترک کر دینے کے نقصانات کا مطالعہ کیجیے اور اس کے احکام و مسائل بھی سیکھ لیجیے۔ قناعت اختیار کیجیے اور دوسروں کی جیب پر نظر رکھنے کی بجائے توکل اختیار کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے خوفناک عذابات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ مداہنت کے سبب ان میں سے کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔